ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین آج کی بات خاص بات میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی دونوں پرائم ٹائم شائع ہو چکے ہیں، جنہیں آپ نے نہیں دیکھا ضرور جا کر کے دیکھیں۔ مشترکہ قربانی کا بھی اعلان ہو چکا ہے، ابھی 2 ہی دن بچے ہوئے ہیں نام لکھوانے کے لیے۔ جن لوگوں کو حصہ لینا ہے فوری طور پر نام لکھوا دیں، نیچے نمبرات دیے جا رہے ہیں۔ آئیے پہلی خبر کی جانب بڑھتے ہیں۔ مراٹھا ریزرویشن تحریک کے لیڈر منوج جرانگے پاٹل کے اعلان کیا ہے کہ وہ اپنا غیر معینہ بھوک ہڑتال ختم کر رہے ہیں۔ جمعرات 13 جون کو مہاراشٹر حکومت کے ایک وفد نے منوج جرانگے سے ملاقات کی، جس میں سندیپان بھومرے اور سمبھو راجے دیسائی شامل تھے۔ جرانگے نے کہا کہ انہوں نے حکومت کو 1 ماہ کا وقت دیا، اگر حکومت نے 1 ماہ میں کام نہیں کیا تو براہ راست اسمبلی الیکشن میں اتریں گے۔ ادھر عام آدمی پارٹی کے راجیہ سبھا رکن سنجے سنگھ نے پی ایم مودی کو استعفیٰ دے کر ملک بھر میں ایک ساتھ الیکشن کرانے کا مشورہ دے دیا۔ انہوں نے کہا کہ پی ایم مودی کے لیے اس سے بہتر مواقع اور کیا ہو سکتا ہے، وہ اپنے عہدے سے مستعفیٰ ہو جائیں، تمام ریاستی حکومتوں اور مرکزی حکومت کو تحلیل کر دیں اور ایک ساتھ انتخابات کرائیں۔ ادھر راجستھان کی سابق وزیر اعلیٰ کانگریس کے سینئر لیڈر اشوک گہلوت نے ریاست کی بھارتیہ جنتا پارٹی حکومت پر سابقہ کانگریس حکومت کے ذریعے کھولے گئے کالجوں کو بند کرنے کا الزام لگایا ہے۔ گہلوت نے جمعرات کے روز اپنے بیان میں الزام لگاتے ہوئے کہا کہ ریاست کی بی جے پی حکومت کی طرف سے مودی کی گارنٹی پر ایک اور حملہ ہے۔ انہوں نے کہا اب تک ہم سب نے سنا تھا کہ حکومت کا کام اسکول اور کالج جیسے نئے تعلیمی ادارے کھول کر طلباء و طالبات کو اپنے گھروں کے نزدیک تعلیم فراہم کرنا ہے، لیکن راجستھان کی بی جے پی حکومت سابقہ کانگریس حکومت میں ہمارے کھولے گئے کالجوں کو بند کرنے جا رہی ہے۔ اجیت ڈووال ایک بار پھر ملک کے قومی سلامتی مشیر یعنی نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر مقرر کیے گئے ہیں۔ یہ تیسری بار ہے جب انہیں یہ ذمہ داری دی گئی۔ جمعرات کو اس سلسلے میں خبریں سامنے آئیں اور ساتھ ہی خبر بھی موصول ہو رہی ہے کہ پی کے مشرا وزیر اعظم کے پرنسپل سیکریٹری برقرار رہیں گے۔ قومی راجدھانی دہلی میں پانی کی قلت کو لے کر جاری سیاسی جنگ کے درمیان کیجریوال حکومت نے جمعرات کو سپریم کورٹ میں حلف نامہ داخل کیا ہے۔ اپنے حلف نامے میں اس نے بتایا ہم مجبور ہیں، ہم ٹینکر مافیا کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کر سکتے۔ وجہ یہ ہے کہ ٹینکر مافیا دہلی سے نہیں بلکہ ہریانہ سے چلتا ہے، جس کی وجہ سے ہمارے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں۔ نیٹ 2024 کے نتائج میں دھاندلی کے بارے میں وزیر تعلیم دھرمیندر پردھان نے کہا کہ حکومت اس معاملے میں سنجیدہ ہے، جو بھی قصوروار پایا جائے گا اسے سخت سزا دی جائے گی۔ اب ان کے بیان پر کانگریس نے جوابی حملہ کیا۔ کانگریس لیڈر گورو گوگوئی نے ایک پریس کانفرنس میں مرکزی حکومت پر سخت حملہ کرتے ہوئے اس معاملے کی سی بی آئی سے جانچ کرانے کا مطالبہ کیا تھا۔ شمالی سکم میں ایک بار پھر سیلاب نے تباہی کا منظر پیدا کر دیا ہے۔ لینڈ سلائڈنگ کی وجہ سے بھی حالات بدتر ہو چکے ہیں۔ بدھ کی صبح سے جاری بارش کے سبب بدھ اور جمعرات کی درمیانی شب تشویشناک حالات پیدا ہو گئے۔ سڑک ٹوٹنے کی وجہ سے کئی سیاح پھنس گئے اور تیستا ندی میں آبی سطح بڑھنے سے اس کے قریب موجود گھر تاش کے پتوں کی طرح منہدم ہو چکے ہیں اور بکھر چکے ہیں۔ اروناچل بی جے پی کی قانون ساز پارٹی کے لیڈر منتخب ہونے کی ایک روز بعد جمعرات کو پیما کھانڈو نے مسلسل تیسری بار اروناچل پردیش کے وزیر اعلیٰ کے طور پر حلف لے لیا۔ گورنر لیفٹیننٹ جنرل کے ٹی پٹنائک نے وزیر اعلیٰ پیما کھانڈو، نائب وزیر اعلیٰ چونا مین اور دیگر 10 کابینی وزراء کو ایٹا نگر کے دورجی کھانڈو کنونشن سینٹر میں عہدے اور رازداری کا حلف دلایا ہے۔ پونے پورش کارز حادثہ کیس میں این سی پی ایس پی کے ایم ایل اے اور سابق وزیر انل دیشمکھ کا بڑا بیان سامنے آیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ پونے کے ہٹ اینڈ رن کیس میں مرنے والے لڑکے اور لڑکی کو دوسرا رپورٹ الکوہل پازیٹیو آئے گی اور وشال اگروال کی رپورٹ منفی آئے گی۔ ایسا اس لیے تاکہ مرنے والوں کو بھی ملزم ٹھہرایا جائے۔ بہت بڑی بدماشی ہونے والی ہے جسے میں شیئر کرنا چاہتا ہوں، یہ کہتے ہوئے خلاصہ کیا ہے۔ جموں کشمیر پولیس نے ضلع ڈوڈا میں ہونے والی ملیٹنٹ سرگرمی میں ملوث 4 ملیٹنٹوں کے خاکے جاری کیے۔ ان کے متعلق جانکاری فراہم کرنے والے کو 20 لاکھ روپے کا انعام دینے کا اعلان کیا ہے۔ پولیس نے اعلان کیا کہ ان ملیٹنٹوں سے متعلق اطلاع دینے پر 20 روپے، ہر ایک پر 5 لاکھ روپے دیے جائیں گے۔ نیٹ یو جی 2024 کی امتحان اور اس کے نتائج کے تعلق سے جاری تنازع پر سماعت کرتے ہوئے سپریم کورٹ نے کہا کہ طلباء کو ڈرنے کی قطعاً ضرورت نہیں، کاؤنسلنگ ہوتی رہے گی اور ہم اس پر روک نہیں لگا رہے۔ عدالت نے کہا کہ امتحان کو پوری طرح سے رد کر دینا مناسب نہیں، جبکہ حکومت نے عدالت سے کہا ہے کہ 1563 طلباء کو گریس مارک دینے کے این ٹی اے کے فیصلے کو واپس لے لیا جائے۔ اتر پردیش کے محکمہ پولیس میں آؤٹ سورسنگ کے ذریعے بھرتی کا ایک حکومتی مکتوب سامنے آیا۔ اس پر سماجوادی پارٹی کے سربراہ اکھلیش یادو نے اتر پردیش کی بی جے پی حکومت پر سخت حملہ کرتے ہوئے نوجوانوں کے مسائل کو اٹھایا ہے۔ اسی کے ساتھ انہوں نے ریاست کی بی جے پی حکومت پر پولیس سسٹم کی تئیں لاپرواہی کا نظریہ اپنانے کا بھی الزام عائد کیا ہے۔ لوک سبھا انتخابات میں مایوس کن کارکردگی کے بعد اجیت پوار کی قیادت والی این سی پی نے مہاراشٹر میں مسلمانوں کے لیے تعلیم میں ریزرویشن کی سفارش کرنے کا اعلان کیا۔ اس سال ستمبر اکتوبر میں ہونے والے مہاراشٹر اسمبلی انتخابات میں مسلمانوں تک اپنی رسائی بڑھانے، ان کے ووٹ حاصل کرنے کے لیے اسے این سی پی کا نیا اقدام سمجھا جا رہا ہے۔ حال ہی میں ختم ہونے والے لوک سبھا انتخابات میں این سی پی نے 4 میں سے صرف 1 سیٹ جیتی ہے۔
غازی آباد کے لونی بارڈر تھانہ علاقے کے گاؤں میں 3 منزلہ مکان میں زبردست آگ لگنے سے 2 بچوں سمیت 5 افراد کی موت ہو گئی۔ بتایا جا رہا ہے کہ اس گھر میں فوم بنانے کا کام کیا جاتا تھا۔ یمن کے مغربی ساحل کے قریب بحر احمر میں بدھ کو ایک تجارتی مال بردار جہاز پر 2 بار حملہ کیا گیا، جس سے عملے کا ایک رکن لاپتہ ہو گیا، جہاز ڈوب گیا۔ یمنی سرکاری کوسٹ گارڈ کے اہلکار نے نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر بتایا کہ یونانی ملکیتی بلک کیریئر ٹویٹر پر حدیدہ سے 66.7 ناٹیکل میل جنوب مغرب میں حملہ کیا گیا۔ اس حملے کے نتیجے میں بارود سے لدی کشتی کا اسٹرن پھٹ گیا، جس کی وجہ سے جہاز کا پتوال ٹوٹ گیا اور جہاز ڈوب گیا۔ اہلکار نے بتایا کہ جہاز پر سوار مختلف قومیتوں کے عملے کے 21 ارکان میں سے ایک کو پہلے حملے میں لاپتہ قرار دیا گیا ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی جلدی اٹلی کا دورہ کرنے والے، اس سے عین قبل ایک شرمناک واقعہ پیش آیا۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق کے روز اٹلی میں خالصتان حامیوں نے مہاتما گاندھی کے ایک مجسمے کو توڑ دیا۔ اس مجسمے کا افتتاح کچھ ہی دیر قبل ہوا تھا، جب اسے نہ صرف توڑا گیا بلکہ وہاں پر خالصتان حامی نعرے بھی لکھے گئے۔ مودی حکومت کی تشکیل کے بعد قلمدانوں کی تقسیم بھی ہو چکی ہے۔ شیوراج سنگھ چوہان کو مرکزی وزارت برائے زراعت و کسان فلاح کی ذمہ داری دی گئی، لیکن انہیں منصب دیے جانے سے کسان ناراض ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ این ڈی اے حکومت کے اس فیصلے کے خلاف 12 جون کو کسان احتجاجی مظاہرہ کرتے ہوئے دکھائی دی۔ سنیت کسان مورچہ کے بینر تلے احتجاجی مظاہرہ ہوا۔ اس تنظیم نے جون 2017 میں مدھیہ پردیش کے مندسور میں 6 کسانوں کے قتل کا ذمہ دار شیوراج سنگھ چوہان کو ٹھہرایا ہے۔ اقوام متحدہ کی پناہ گزین ایجنسی نے کہا ہے کہ جبری نقل مکانی کا شکار افراد کی تعداد گزشتہ سال کے آخر تک 120 ملین تھی۔ ایجنسی نے خبردار کیا کہ عالمی سیاسی سطح پر بڑی تبدیلیاں نہ آنے کی صورت میں تعداد مزید بڑھ سکتی ہے۔ کیوبا کے دورے کے دوران روسی بحری بیڑے کی فلوریڈا کی ساحل سے 50 کلومیٹر دور سے گزرنے کے جواز میں امریکی بحریانی علاقے میں جنگی جہاز اور طیارے روانہ کر دیے ہیں۔ جمہوریہ کانگو کے صوبے مائی ڈومبے میں 2 روز قبل ڈوبنے والی کشتی پر سوار 271 افراد میں سے 80 کی نعشیں بازیاب کر لی گئی ہیں۔ کیوبا کے صدر میکل ڈیاز کانل نے کہا ہے کہ فلسطین کے معاملے ہم سے کچھ بن نہیں پڑ رہا اور اس بے بسی پر ہم ہر روز تکلیف اٹھا رہے ہیں۔ ادھر غزہ میں قتل عام جاری رکھتے ہوئے مغربی کنارے میں دباؤ بڑھانے والے ظالم دہشتگرد صہیونی فوجی درندوں کی اس فوج نے جنین پر حملہ دھاوا بول دیا، وہاں مہاجر کیمپ کو گھیرے میں لے لیا ہے۔ عینی شاہدین سے حاصل کردہ معلومات کے مطابق ظالم دہشتگرد صہیونی درندوں نے جنین شہر پر چھاپہ مار اور فلسطینیوں کے گھروں اور کام کی جگہوں کی تلاشی لینی شروع کر دی۔ بحرین کے دارالحکومت میں واقع پرانے منامہ بازار میں آگ بھڑک اٹھی، جس سے 25 دکانیں جل کر خاکستر ہونے کی خبریں آ رہی ہیں۔ فلسطین تحریک مزاح حماس نے کہا کہ اینتھونی بلنکن کی اسرائیل کو برحق قرار دینے کی کوشش نسل کشی کی ساجھیدار امریکی پالیسی کا دوام ہے۔ حماس نے جاری کردہ بیان میں کہا کہ بلنکن غزہ میں فائر بندی سمجھوتہ فسخ کرنے کے معاملے میں اسرائیل کو سچا ثابت کرنے کی کوششوں میں وہ حماس کو فائر بندی سمجھوتے کے راستے میں روڑے اٹکانے کا ذمہ دار ٹھہرا رہے ہیں۔ بلنکن کی کوشش اصل میں غزہ میں نسل کشی کی ساجھیدار امریکی پالیسی کا دوام ہے اور قاتل ملک ہے۔ یمن کے حوثیوں نے اسرائیلی بحری جہاز کو نشانہ بنانے اور حملے میں جہاز کو بھاری نقصان پہنچانے کا اعلان کیا ہے۔ حوثیوں کے فوجی ترجمان یحییٰ سیری نے ٹیلی ویژن کے لیے جاری کردہ بیان میں کہا کہ ہم نے بحر احمر میں محو صفر ٹوٹر نامی اسرائیلی بحری جہاز کو ڈرون طیاروں اور بیلسٹک میزائلوں کے ساتھ ہدف بنایا۔ حملے میں بحری جہاز کو سخت نقصان پہنچا اور اس ضرب کی وجہ سے جہاز ڈوب چکا ہے۔ ناظرین گرامی، آج کی بات خاص بات میں اتنا، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ چینل حق نگر بن کر کچل دیتا ہے فتنوں کو، اگر گندی ہو پالیسی تو مرتے دیکھ کتنوں کو، اسی بازار میں بکتے ہوئے دیکھا ہے سپنوں کو، سبھی یکساں ہے یہ پیغام دو غیروں کو اپنوں کو، وطن اہل وطن کا ہے گلے بے خار سیدھی بات۔